السلام علیکم جی، میں ہوں عمران سہیل اور آج موجود ہوں پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے مرکزی دفتر میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن کے سینٹرل چیئرمین عاصم رضا صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کیونکہ ان دنوں خاص طور پر آٹے اور گندم کے حوالے سے مارکیٹ میں کافی رجحان پایا جاتا ہے، کیونکہ آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ روز بروز پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے اگر دنوں کی بات کریں تو مسلسل قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور اس کی جو وجہ ہے وہ ہم انہی سے جانیں گے۔ مارکیٹ میں تو یہی ہے کہ ابھی تک گندم کا جو اجرا ہے وہ نہیں ہو سکا، جس کے باعث یہ تمام صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ اسم بھائی، کیا کہتے ہیں آپ جو اس وقت گندم کی صورتحال، آٹے کی صورتحال اور جو ابہام ہے لوگوں کے اندر، چاہے وہ خریدار ہیں، عام لوگ ہیں، چاہے وہ مارکیٹ میں کوئی بھی صورتحال، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے عمران بھائی، کوشچن یہ ہے جو آپ کا، اس میں بڑا اس ٹائم پہ نو ڈاؤٹ کہ مارکیٹ کے اندر گندم کی پرائسز بہت اوپر جا چکی ہیں، اور اس ٹائم پہ اگر ہم دیکھیں تو دوبارہ ایک دفعہ جس طرح پریکیورمنٹ سٹارٹ ہوئی تھی تو ایک ہائی پنڈی کے اندر آئی تھی اور گندم کی پرائسز بہت اوپر چلی گئی تھیں، دوبارہ سے وہ صورتحال ہو گئی۔ آج سے 15 دن پہلے تقریباً سی ایم صاحب نے فیصل آباد میں جو پریس کانفرنس کی، اس میں خود سے کہا کہ 3500 سے 4000 روپیہ گندم کی پرائس ہوگی، اور وہ 2-3 دن میں گندم کے اجرا کا کریں گے۔ اس سے مارکیٹ خاصی ڈاؤن گئی، 300 روپیہ گندم کی پرائس سے نکل گیا، لیکن ایک دم آپ پچھلے 2-3 دن میں دیکھیں تو گندم میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ ہم نے گورنمنٹ سے رابطہ بھی کیا، کہا بھی کہ یا ڈسٹارشن کریٹ ہو گئی ہے کہ شاید گورنمنٹ نے ریلیز کرنی ہی نہیں۔ تو اس پہ جو اس ٹائم ایکچوئل اور فیکچوئل صورتحال یہ ہے کہ لاسٹ منگل والے دن کیبنٹ تھی، اور کیبنٹ کے اندر یہ ڈیسیجن تھا کہ گندم جو سی اس کا اجرا کیا جائے، لیکن پرائم منسٹر صاحب چونکہ آئے لاہور اور وہ نہ ہو سکی، اور مارکیٹ بتدریج اس کے بعد آپ ڈیلی بیسس پہ دیکھیں تو 50 سے 100 روپے من اضافہ جاری ہے، اور پنڈی کے اندر تو اس ٹائم تقریباً 4800 سے کراس کر گئی ہیں پرائسز گندم کی، اور لاہور میں بھی یہ صورتحال ہے، اور باقی اندرون پنجاب بھی اگر ہم دیکھیں تو پرائسز کہیں پہ بھی کم نہیں ہیں، اور بتدریج یہ اضافہ جاری ہے۔ اور اس پہ کمنگ جو ہے منگل، اس کو کیبنٹ ہوتی ہے، تو اسی میں دوبارہ سے یہ سمری جو سی ہے موو ہوئی ہے، اور اسی میں اس کا ڈیسیجن ہوگا۔ اصل بھائی ایک اور بھی جو چیز ہے وہ سامنے آئی ہے کہ تاخیر مسلسل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ روز کہا جا رہا ہے کہ آج اجرا کا جو ہے وہ پالیسی سامنے آ جائے گی، لیکن ایسا ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ یہ ڈیلے کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ عمران بھائی، اس دفعہ نا تھوڑا پچھلے سالوں سے مختلف ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نومبر تک ریلیز پالیسی نہ آئے، ویٹ کی ایشوینس پرائس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ نہ ہو۔ ہمیشہ جو ہم نے آج تک دیکھا کہ میکسیمم سپٹمبر، ادروائز اگست، یہ نارملی ٹائم ہوتا ہے کہ جب اجرا بھی شروع ہو جاتا ہے، اور ویٹ کی ریلیز پالیسی اس سے پہلے آ گئی ہوتی ہے، اور اس کا ریٹ ڈٹرمن کر دیا جاتا ہے، اور اس کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس دفعہ ابھی تک ریٹ کی ڈٹرمنیشن نہیں ہو پائی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومتی جو ہے وہ شو ہو رہی ہے کہ وہ کتنی ایک امپورٹنس اس کو دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرائسز جو ہیں اوپر جانے کی بیسک وجہ ویٹ کی ریلیز پالیسی کا نہ آنا، اور ویٹ ریلیز کی جو پرائس ہے اس کا اناؤنسمنٹ نہ ہونا، یہ اس کی بیسک ہے۔ آپ کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی جو توجہ ہے وہ اس طرف نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی کی تو ضرورت یہی ہے نا، غریب آدمی کی ضرورت یہی ہے۔ دیکھیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، چھوٹی کیبنٹ ہے، فوڈ کے منسٹر نہیں ہیں، سی ایم صاحب کے پاس اور ڈیفینیٹلی بہت سارے معاملات ہیں۔ مطلب ہم اسی اگر ہفتے کو، جیسا میں نے پہلے کہا، دیکھیں تو لاسٹ ویک میں اسی ویک میں پرائم منسٹر صاحب آگے تو وہ اناؤنسمنٹ نہ ہو پائی، لیکن یہ تو ایک پورا محکمہ ہے۔ ابھی تک ہمارے سیکٹری فوڈ نہیں ہے کوئی، کیئر ٹیکر چارج واصف رشید صاحب جو سیکٹری ایجوکیشن ہے ان کے پاس ہے، تو یہ ایک بہت بڑا، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا۔ فوڈ ڈپارٹمنٹ بڑا سینسٹیو سا معاملہ ہے، لیکن یہ بلیسنگ ہے
اس حکومت کے لیے کہ ہمارے پاس سرپلس ویٹ ملک میں موجود ہے اور باہر سے امپورٹڈ آ رہی ہے. ملک میں جو گندم موجود ہے اس کی کوانٹٹی پچھلے سالوں سے زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اوپن مارکیٹ سے ملز کو سپلائیز آ رہی ہیں اور عوام تک وہ سپلائیز جا رہی ہیں. اس چیز کے قطع نظر کے پرائسز اوپر چلی گئی ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنسمنٹ کی تھی پرائسز نیچے ضرور آئی تھیں لیکن اب بڑھ گئی ہیں, لیکن فلو آف ویٹ از دیئر. ٹھیک ہے. اچھا, مارکیٹ میں ایک ورڈ بڑا استعمال کیا جا رہا ہے, لبرل پالیسی. لبرل پالیسی ہمیں تو ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ لبرل پالیسی گندم کے اندر کیا نہیں. ایک دیکھیں, ہمیشہ جب بھی ریلیز آتی ہے نا, آپ پالیسی اٹھا کے دیکھیں تو ہر دفعہ لبرل ہی لکھا جاتا ہے. ہم لبرل دے رہے ہیں جتنی جس کو چاہیے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. مثلا اس دفعہ بھی اگر لبرل کہا جا رہا ہے تو لبرل کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جتنی جس کو چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ پاپولیشن کے حساب سے جس ایریے کی جتنی پاپولیشن ہوتی ہے اس حساب سے جو دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان اکارڈنس ود پاپولیشن ہم لبرل دے رہے ہیں. ٹھیک. اس دفعہ جو نیا فارمولہ آئے گا وہ یہ آئے گا زیادہ سے زیادہ کہ جہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنی ہوتی ہے, جس طرح پنڈی ڈویژن, گوجرانوالہ ڈویژن, لاہور, فیصل آباد ڈسٹرکٹ, یہاں پہ پاپولیشن کے حساب سے گندم کا اجرا ہوگا. اور اس کے علاوہ جو سرپلس ایریاز ہیں وہاں پہ جو سرپلس ویٹ فوڈ سیکیورٹی کے علاوہ ہے وہ اوپن آفر کر دی جائے گی کہ آپ یہاں سے ویٹ لفٹ کر لیں. ٹھیک. تو اس کے علاوہ تو لبرل میری سمجھ میں نہیں کہ کوئی اور چیز ہو. لبرل میں سے جو میں نے کچھ سنا ہے مارکیٹ سے کہ جو گندم باہر سے آ رہی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بالکل آزادانہ خریداری, یا وہ جتنی چاہے, جیسے آپ نے کہا کہ جتنی چاہے کوئی لے لے, تو وہ تو ایک یا دو لوگ بھی مل کے سارے آرڈرز پک کر سکتے ہیں. دیکھیں ایسا ہے نہیں ہے, لبرل اس طرح نہیں ہے. یہ کانسیپٹ جو دیا جا رہا ہے یہ غلط ہے. دیکھیں لاہور کے اندر ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہوگی, پنڈی ڈویژن پورے میں اٹک ہے, پنڈی شہر ہے, جہلم ہے, چکوال ہے, اس میں ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہوگی. گجرانوالہ, گجرات ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہوگی. اسی طرح لاہور میں آ جائیں, آپ قصور چلے جائیں, ایک لمیٹڈ کوانٹٹی جو پاپولیشن کو بیچ سکتے ہوئے فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں. اس کے بعد جو سرپلس ایریاز ہیں جہاں پہ اپنی ضرورت سے زیادہ گندم موجود ہے وہ آپ کو آفر کی جائے گی ملز کو کہ آپ اس کو لفٹ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے جیسے وہ ڈپلیٹ ہوتے جائیں گے, آپ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے یہی پالیسی تھی کہ 3 جو ٹرانسپورٹ جہاں پہ ہوتی تھی, جو ڈیفیسٹ ایریاز تھے وہاں پہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی ہوتی تھی. اس کے بعد سرپلس ایریاز میں بھی اپنے ڈسٹرکٹ سے ایک لمیٹڈ کوانٹٹی دی جاتی تھی. اس کے بعد جو سرپلس گوڈاؤن سے وہ پوائنٹ آؤٹ کر دیے جاتے تھے کہ یہ ہیں, آپ یہاں سے ایکسٹرا لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. تو اس دفعہ تو اوپن مارکیٹ میں بھی گندم ابھی تک اویلیبل ہے اور امپورٹڈ آ رہی ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی جو ہوں گے گوڈاؤنس ان کی پوائنٹنگ آؤٹ ہو جائے گی کہ یہ اویلیبل ہے. اس سے آٹا سستا ملے گا لوگوں کو. یہ جو آپ نے ڈسٹرکٹ دیکھیں آٹا سستا کرنا تو گورنمنٹ کا کام ہے. ہماری سجیشن تھی گورنمنٹ کو کہ آپ پرائسز کم رکھیں. اس کی ریزن ہے, دیکھیں امپورٹڈ ویٹ جو اس ٹائم پہ ملک کے اندر آ رہی ہے وہ تقریباً جو پورٹ پہ خرچے ایکسپینس کر کے 9,200 پڑتی ہے, جو اراؤنڈ 3600 روپے کے قریب بنتی ہے پرائس. لیکن اور اگر ہم پرائس دیکھیں کہ ان کو آ کے ریٹ پہ رہی ہے $285 میں تقریباً 8600-8700 روپے کی پڑتی ہے. وہاں کی اسٹیو ڈورنگ اور باقی ایکسپینس ڈال کے بھی ان کو 9,200-100 اس طرح کاسٹ کرتی ہے. تو ہماری سجیشن گورنمنٹ کو تھی کہ آپ وہ پرائس رکھیں کہ جس سے امپورٹر بھی کوئی ایکسٹرا بینیفٹ جو اس ٹائم لے رہا ہے 2,000 روپیہ 1,800 روپیہ بوری کا, وہ اس کو نہ ہو. نارمل 200-400 روپیہ اس کو ملے, اس پہ جائز اس کا رائٹ ہو. اسی طرح یہاں پہ جس نے اسٹاک کی ہوئی ہے 3900 میں لے کے, وہ بھی اگلے سال کے لیے یہ نہ ہو کہ سارا اسٹاک وہ ہولڈ کرے اور سرکار کو نہ ملے یا عوام کو نہ ملے. تو ہم یہ چاہتے تھے, ہم نے گورنمنٹ کو جو بھی میٹنگز ہوئی ان میں یہ سجیسٹ کیا کہ آپ پرائسز وہ رکھیں جس سے عوام جو ان سی ایس کو سستا آٹا مل سکے. وہ تب پاسبل ہے کہ آپ پرائسز کم رکھیں. تو سی ایم صاحب کا اس پہ بڑا اچھا پوائنٹ آف ویو تھا. انہوں نے کہا یار میں چاہتا ہوں کہ آٹا سستا ملے
اور میرے پاس الگ سے اس مد کے لیے پیسے ہیں، میں وہ چاہوں گا کہ میں انڈکٹ کروں اور 3500 سے 4000 کروں، جس کی انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی اپنا میڈیا کے سامنے کی۔ بالکل۔ لیکن اب کیا محرکات ہیں، کیوں ڈیلے آیا اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں ہم مارکیٹ کو بیلنس رکھیں گے، یہ وہ بتا سکیں گے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے سے دو بڑے فرق آئیں گے۔ ایک تو امپورٹر گندم منگاتا رہے گا، اور جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس گندم پڑی ہوئی ہے یہ ڈمپ رہے گی، پاسکو کے پاس پڑی ہوئی ہے یہ ڈمپ رہے گی۔ کیوں؟ کہ اس کو سستی کاسٹ کر رہی ہے۔ اگر یہ گورنمنٹ 4300 4400 اس طرح کی پرائس رکھے گی تو ان کا آدھا سٹاک بھی ایشو نہیں ہوگا، اور آنے والے سال میں سرکار نئی گندم نہیں خرید سکے گی، اور انہی دانوں کے اوپر جو ابھی سٹاک پڑا ہوا ہے گورنمنٹ کو دوبارہ اس کے اوپر مارک اپ بیئر کرنا پڑے گا، اور 2 سالوں کا مارک اپ انہی دانوں کے اوپر ہوگا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے ساتھ، ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریٹ لوور سائڈ پہ رکھیں، ایسا ریٹ رکھیں جس سے عوام کو سستا آٹا ملے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو نئی فصل آئے گی اس میں کسان سے نئے سٹاکس خریدے جا سکیں گے، اور وہ ریلیز جو ابھی گندم ہو جائے گی اس کی جگہ کو ریپلیس کریں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا اور ہائر سائڈ پہ پرائس آئے گی تو امپورٹڈ ویٹ آتی رہے گی، امپورٹڈ ویٹ بکتی رہے گی۔ امپورٹڈ ویٹ آتی رہے گی، بکتی رہے، لیکن یہ بتائیں کہ امپورٹڈ ویٹ کی صورتحال کیا ہے، کتنی آ رہی ہے، کتنی چاہیے؟ دیکھیں مطلب سودے کیا ہوئے ہیں، کس طرح سے اس پہنچے ٹائم پہ اگر جو سٹاکس ملک کے اندر اویلیبل ہیں اس میں اگر امپورٹڈ ویٹ 10 جہاز بھی ہوتے تو پورے سے اب تک 24 جہاز بک ہو چکے ہیں، 24 جہاز بک ہو چکے ہیں، جو کہ تقریباً 12 سے 13 لاکھ ٹن گندم بنتی ہے۔ تو 12-13 لاکھ ٹن گندم ایک بڑی ہیوج کوانٹٹی ہے ہمارے ملک میں۔ اس ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ جی نہیں، میں بتاتا ہوں، ہمارے پاس اس دفعہ ملک کے اندر جو پولٹری فیڈ میں گندم استعمال ہوتی تھی وہ نہیں ہوئی، کیونکہ مکئی کی پرائسز کم تھیں۔ اس کے کم ہونے کی وجہ سے مکئی پولٹری فیڈ 100% یوز کی مکئی کو، اور جو ہماری گندم اور چوکر استعمال ہوتا تھا اپنا فیڈ ملز میں وہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ اور اراؤنڈ 16 لاکھ ٹن کے قریب یہ کوانٹٹی ہوتی تھی جس کی کنزمپشن فیڈ ملز میں ہر سال ہوتی تھی۔ تو اب وہ سرپلس ہو گیا، وہ 16 لاکھ ٹن بھی۔ فوڈ کے سٹاکس، پاسکو کے سٹاکس، سندھ کے سٹاکس، ان کے ساتھ ساتھ 16 لاکھ ٹن وہ سٹاکس جو فیڈ ملز کے ابھی اوپن مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ابھی ٹائم گزرا یہ اس کی بیسس پہ گزرا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی گندم ہونے کے باوجود ہم ہاں جی، میں اسی لیے میں نے کہا حکومت کو اس ٹائم پہ اس چیز کو اسٹڈی کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اور روکنا چاہیے کہ یہ زیادہ سرپلس مال آ جائے گا تو ہمارے لوکل کاشتکار کا حق مرے گا آنے والے سال میں، اور اس کو ابھی جو 4500 4600 4700 4800 ریٹ چل رہے ہیں وہ شاید 3500 بھی نہیں رہ جائے گا آنے والے سال میں۔ تو پھر اس ٹائم پہ اگر کاشتکار مرے گا، اس کو مطلوبہ جو ٹارگٹ ہے ایوریج ریٹ جو سپورٹ پرائس 3900 وہ نہیں ملے گی، تو اس سے آج آپ امپورٹ کو روکیں تاکہ باہر کا کاشتکار، باہر کا جو ذمہ دار ہے، آپ اس کو پیسے دینے کی بجائے اپنے لوکل جو کاشتکار ہے اس کا خیال رکھیں۔ ایسی پرائس اناؤنس کریں جس کے اندر عام آدمی بھی سفر نہ کرے، اور آنے والے سالوں میں جو آپ کی یہ گندم پڑی ہوئی ہے اس کا نکاس ہو جائے، آپ نئی گندم خریداری کر سکیں۔ ٹھیک، چلیں اس پہ تو آپ نے بڑی واضح جو ہے وہ کھل کے بات کر دی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پر آپ کا کیا موقف ہے؟ ایک طرف ہم گندم منگا رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جانے نہیں دیتے باہر۔ جی اس پہ یہ ہم نے یہاں رکھ کے کرنی کیا ہے؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، اس پہ ہم نے بارہا منسٹری کو، پرائم منسٹر جو بھی وقت کے ہوتے تھے ان کو لکھا۔ ابھی کرنٹ بھی جو ہماری میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی ایک ہائی فورم پہ، وہاں پہ ہم نے اس پوائنٹ کو ریز کیا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہمیں لکھیے تو ہم کر دیتے ہیں، اور ہم نے دوبارہ سے وہ لیٹر فوڈ منسٹری، سیکورٹی فوڈ منسٹری کو، پرائم منسٹر صاحب کو، سب کو ڈال دیا کہ جو یہ ابھی بھی امپورٹڈ آ رہی ہے اسی کے اگینسٹ ہمیں افغانستان یا کہیں بھی دنیا میں اور لینڈ اینڈ سی روٹ بوتھ گندم بھیجنے کی، گندم کی پروڈکٹ بھیجنے کی اجازت دی جائے۔ جو فارن ایکسچینج ہم نے
گندم لانے پہ ایکسپینس کیا ہے، اس کا خرچ کیا ہے، اس سے زیادہ ہم انشاءاللہ ویلیو ایڈ کر کے اس کے میدے فائن جو پروڈکٹس ہیں اس کے اندر واپس ریونیو لے کے آئیں گے، فارن ایکسچینج آئے گا، ہمارے ملک کی انڈسٹری چلے گی جو باہر کی اگر ضرورت پوری کرتی ہے، تو یہ ان ایڈیشن ٹو اس کے ہے جو ہم نے لوکل کرنے ہوتے ہیں۔ مطلب آپ کا کہنا ہے کہ جو اتنی ہم گندم منگوا رہے ہیں جس پہ ہمارے ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، تو اگر ہم پروڈکٹس باہر بھیجیں گے تو اس سے زیادہ ڈالر ہم لے سکتے ہیں لے واپس، کے آئیں گے واپس ملک کے اندر۔ تو وہ ایک بیلنس شیٹ ہماری جو ہے وہ چل جائے گی۔ ایسے ہی ٹھیک ہے، دوسرا ایک اہم بڑا سوال ہے چیک پوسٹوں کی صورتحال کے حوالے سے، کہا تو یہی جاتا ہے کہ کسی ٹرک کو نہیں روکا جائے گا، تمام جو سرکاری افسران ہیں رکے، ایسا نہیں لیکن پھر بھی رکے، رک جاتے ہم ہیں۔ نے ایک لیٹر پھر لکھا اور پھر وہ سی ایم صاحب نے بات کی اور ڈیفینیٹلی ان کی بات کے بعد میسج کنوے ہوا کہ کسی قسم کی رکاوٹ پروڈکٹس کی اور گندم کی جو سی ہے وہ نہ روکی جائے۔ دیکھیں بڑا کلیئر سا فینومنا ہے، پورا پاکستان ایک یونٹ ہے، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہمیں آزادانہ ٹریڈ کی اجازت دیتا ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو جو دوسرے ہمارے صوبوں کے بھائی ہیں KPK کے، بلوچستان کے، ان کی ہم دل آزاری کرتے ہیں کہ ہماری اگر ایک گندم چیز ہے ان کے ملک صوبے میں وہ نہیں پروڈیوس ہوتی تو یہیں سے ہٹا جانا، بالکل ہم ایک روگ کے ڈس ہارمنی کریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ احباب اقتدار نے سمجھتے ہوئے میسج کنوے کیا۔ اب اس ٹائم پہ نہ آٹا، نہ میدا، نہ فائن، نہ ہی گندم روکی جا رہی ہے، فری ٹریڈ چل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوسری بات یہ کہوں گا کہ جو خدشہ جس مقصد کے لیے افغانستان کے لیے چیک پوسٹ لگائی گئی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ویٹ پرائسز کم ہیں، پاکستان کی ویٹ پرائسز ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا پروڈکٹس باہر نہیں جا سکتی، نہ گندم جا سکتی ہے نہ آٹا جا سکتا ہے، وہاں سے آ سکتا ہے واپس، وہیں سے ہم واپس لے سکتے ہیں، لیکن ہم کسی آپ دیکھیں نا اس ٹائم پہ افغانستان کے اندر 2100 روپیہ کابل کا ریٹ آٹے کا 20 کلو تھیلے کا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 2700-2800 روپے سے کم کہیں نہیں، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ بھیجیں؟ نہیں جا سکتا۔ گندم باہر سے آپ کو آ کے سستی پڑ رہی ہے تو آپ کا کیسے جائے گا؟ اس لیے پاسبل ہی نہیں، جب تک گندم سستی نہیں ہوگی تب تک یہ باہر نہیں جا سکتا، ہمیں انورڈ آ سکتا، آؤٹ ورڈ ہمارا نکاس جو سا ہے دیٹ از ناٹ پاسبل انٹل اینڈ انلیس کہ کوئی ہمیں کوئی سبسڈی ملی ہو، کو اس کے پرائسز کم ہو جائیں، کوئی سپورٹ پرائسز کم ہو جائیں، ادروائز کوئی پاسبلٹی نہیں کہ ہماری لیکن دوسری پروڈکٹس آٹے کے علاوہ دوسری پروڈکٹس تو جا سکتی ہے نا۔ نہیں دیکھیں آٹے کے علاوہ کون سی پروڈکٹس دیکھیں آٹے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں اگر میدے کی بات کر لیں، کچھ بھی نہیں جا سکتا۔ آپ کے ملک کے اندر گندم کی پرائس ہے $350 $340، دنیا میں آپ کو پہنچ رہی ہے $285، تو آپ اس کی پروڈکٹ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اس گندم کی قیمت کو؟ گندم کی قیمت تاکہ ہم لوگوں کو روپیہ سرکار نے اس کی سپورٹ پرائس رکھی ہے کہ اس سے نیچے نہیں، اس سے اوپر، تو اس سے اوپر ہی ہے۔ کاشتکار کو سپورٹ کرنے کے لیے لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے پرائسز بڑھائیں، میں سمجھتا ہوں اس کو سسٹین رکھیں، چونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم بہت اوپر نکل گئے ہیں، تو ہماری پرائسز اس سے اوپر نہ جائیں، یہاں پہ بھی رہیں، کاشتکار کو جو دیا گیا وہ مینٹین ہو جائے، عام عوام کو کچھ ریلیف کے لیے، جس طرح کوئی ایک ویٹ پرائس کے اندر جس طرح پہلے 500 ارب یا 600 ارب روپیہ تھا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب کے اوپر صرف تھا، اس طرح پاسکو میں بھی ہے، سندھ گورنمنٹ میں بھی ہے، وہ بیئر کر رہی تھی، تو پنجاب کے پیسے خاصی حد تک ریورس بیک ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ بوجھ ان پہ نہیں رہا، تو اگر وہ بوجھ نہیں ہے تو عوام کو کچھ ریلیف دینے کے لیے اگر 3900 میں لی ہے تو 4000-4100 اس کے اندر کوئی پرائس سرکار کی آنی چاہیے، اس اوپر نہیں جانا چاہیے۔ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ اگر 3900 روپے اگر انہوں نے قیمت رکھی ہے تو اس کو مانیٹر کریں، اس کو سختی سے عمل درآمد کریں، اسے 3900 ہی رہنے دیں، بجائے کہ اپنی گندم رکھ کے اس میں سے بھی پیسے کمانے کی پالیسی بنائی جا رہی ہے۔ نہیں، مارک اپ بہت بڑے میں تو کچھ نہ کچھ تو سرکار نے مارک اپ کی شکل میں لینا ہے یا ٹوٹلی، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اپنا کمائی نہیں، ایکسپینس کچھ شیئرنگ اگر کی جائے عوام کے لیے تو میں ویسے سمجھتا ہوں دوسری کہ طرف سستا تو آٹا مل سکتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو سبسڈی دیتے ہیں، کہیں پر وہ مفت آٹا کی اسکیم نکال دیتے ہیں، کہ اگر وہ اسی کو مینٹین کر لیں، ریٹس کو مینٹین کر لیں، تو مفت آٹا اسکیم لانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دیکھیں مفت آٹا اسکیم فلور مل ایسوسی ایشن نے
उस पे एग्री नहीं किया था, और हमारा स्टैंस यही था कि आप ये पैसों की शक्ल में या जिस तरह भी करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी कबातें हैं। तो आप देखें अब गंदम कुछ प्राइस जगहों कम पे, कर देते हैं। जी वही कह रहा हूँ कि कुछ जगहों पे आप देखिए कि अभी हमारी गंदम रुकी हुई है, पिंडी डिवीज़न है, राजनपुर की जो सप्लाई थी नंजा खान की वो रुका हुआ है, मुजफ्फरगढ़ या लिया की थोड़ी बहुत गंदम रुकी हुई है, सरगोदे में इशू है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ा थोड़ा हमारा एक वो सिलसिला बना हुआ, तो इसको देखते हुए ही हमने इनकार किया था कि हम नहीं चाहते। नैब ने अपना केस ओपन किया हुआ है। गंदम जो ऑलरेडी जहींवियार खान की डीएफसी ने लिखा है कि मैंने ये गंदम दी है, आटा दिया है टू राजनपुर डीसी, तो उसकी गंदम नहीं मिल रही, और डायरेक्टर साहब को उन्होंने कई दफ़ा लिखा। तो जी नैब में केस है, जैसे क्लियर होता है मुख्तलिफ इस तरह के हीले बहाने चल रहे हैं। तो ये इस तरह की जो आती हैं उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं, तो इसी वजह से हम बड़ा मोहतात रहते हैं। और हमने मिल गेट पे इसी वजह से कहा था कि हमारी जब वो पॉलिसी हो गई तो हमने कहा जी हम मिल गेट से बाहर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं है हमारी। चलिए, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। आसिम रज़ा साहब, सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी सवाल थे उनके, काफ़ी हद तक हमारे पास जवाब आ गए। अब देखने वाले और पॉलिसी मेकर्स जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनको इन चीज़ों को अगर वो सुनते हैं तो हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आम आदमी को सस्ता आटा चाहिए। सस्ते आटे को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी जो है वो रियासत की है, हुकूमत की है। तो हुकूमत को अपना काम करना चाहिए। हमें दीजिएगा इजाज़त, में बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।